جدیدیت سے، اس کو انگریزی میں ماڈرنزم کہتے ہیں، اور اردو میں یہ جدید سے بنا ہے. جدید ہر نئی چیز کو کہتے ہیں. تو لفظی اعتبار سے تو نہ ہر چیز نئی چیز بری ہوتی ہے نہ اچھی ہوتی ہے. بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے اور بدعت سیئہ بھی ہوتی ہے. یہ غیر اصطلاحی معنی ہے. تو علامہ اقبال نے فرمایا نا مشہور زمانہ ایک وغیرہ وغیرہ، اس کے آخر میں فرماتے ہیں دلیل کم نظری کس سے قدیم و جدید. تو جدید سے نئی چیز مراد ہوتی ہے. نئی چیز جدیدیت سے ہماری یہ مراد نہیں ہے کہ نئی چیز مثلا بندوق کے مخالف نہیں ہے یا کیمرے کے مخالف نہیں ہے، کیونکہ مطلب یہ کہ مادی چیزوں کا اگر بھرمار ہو جائے اور پرستش ہو جائے یا ایسی تہذیب بنائیں جس کی بنیادی ان چیزوں کی پرستش پہ ہو اور آپ کے ساتھ زندگی کا مقصد یہی ہو جائے، پھر وہ ایک الگ چیز ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جدیدیت جو ہے یہاں تہذیبی تناظر میں ایک اصطلاح کے طور پہ ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں. تو اردو زبان میں جو ہے جدید سے علامہ اقبال نے کہا دلیل کم نظری کس سے جدید و قدیم اور قدیم و جدید، تو وہ لفظی معنی میں استعمال کر رہے تھے. تو جدید کا اردو زبان میں مطلب کیا ہے؟ جدید کا مطلب ہے نیا، ہر نئی چیز کو جدید کہتے ہیں. یا اس کا مطلب ہے تازہ، یا ہم فارسی لفظ استعمال کرتے ہیں نو، اسی سے نیا بنا ہے. اور جدیدیت جو ہے اس سے ایک کہیں کہ ایک صفت بنائی ہے یا ایک ایبسٹریکٹ ناؤن بنایا ہے جدیدیت. اچھا، انگریزی میں ماڈرنزم بھی اسی طرح. ماڈرنزم بھی انگریزی کا جو لفظ ہے وہ ماڈرن سے ہے، یعنی ماڈرن اصل لفظ ہے، اس سے ازم جیسے ہم نے یہ تا لگا کے جدید کے ساتھ ایک نیا لفظ بنا ہے. اور ماڈرن کا مطلب جو انگریزی زبان میں اینی تھنگ ریلیٹنگ ٹو پریزنٹ اور ریسنٹ ٹائم ایز اپوز ٹو دا ریموٹ پاسٹ. یہ ڈکشنری معنی ہے، یعنی جدید اس کا قدیم کے مقابلے میں استعمال کیا جاتا ہے ماڈرن. ایک استعمال یہ ہے، اور دوسرا استعمال یہ ہے کہ ہر نئی چیز کو ماڈرن کہتا ہے. اور پھر اس کے جو ہے مخصوص استعمالات بھی ہیں لغت میں. جہاں تک ماڈرنزم کا تعلق ہے بطور اصطلاح کے بھی یہ کئی کانٹیکس میں استعمال ہوتی ہے. مثلا ڈکشنری سے دیکھیں، ماڈرنزم میں برمن ڈکشنری، اردو کی ڈکشنری میں نے دیکھی اس میں جدیدیت کا لفظ نہیں ہے، لیکن یہ کہ انگریزی میں اگر ماڈرنزم کے معنی دیکھیں آپ ڈکشنری ہی میں، ماڈرنزم کے ڈکشنری میں 3 معنی دیے گئے ہیں. مثلا کیمبرج ڈکشنری میں عمومی طور پہ ماڈرن جدید کردار لوگوں اور کوالٹی آف تھاٹ، جدید طرز فکر پر مشتمل چیزوں کو اور اس تحریک کو ماڈرنزم کہتے ہیں. اظہار کے جدید طریقوں کو بھی ماڈرنزم کہتے ہیں، اور ٹیکنیکس کے طریقوں کو بھی، جدید ٹیکنیکس جو ہیں ان کو بھی ماڈرن، اور ان کو استعمال کرنا یا ان کا دفاع کرنا یا ان کا پرچار کرنا، اس تحریک کو ماڈرنزم کہتے ہیں. یہ بھی جو معنی ہے یہ لغوی معنی سے قریب ہے. اس کے علاوہ جو ہے خاص طور پہ آرٹ میں یا فن میں اسٹائل، خاص اسٹائل پہ، یعنی عمارات کے بنانے کے اسٹائل کو، قرون وسطیٰ کی عمارت کے طرز کے مقابلے میں مثلا ماڈرن اسٹائل، خاص قسم کے آرکیٹیکچر یا فن تعمیر کے خاص جدید اسٹائل یا طرز کو جو اس سے مختلف تھا، جو مثلا قرون وسطیٰ میں تھا، جیسے گوتھک، اس کو بھی ماڈرنزم کہتے ہیں. یعنی ان معنوں میں یہ جو ہے آرٹ اور آرکیٹیکچر کی ایک تحریک تھی. اور تیسرا جو لکھا ہے وہ ذرا اس معنی سے قریب ہے جس کی طرف ہم جائیں گے انشاءاللہ. تیسرا معنی لکھا ہے کہ موومنٹ، تحریک ہے. ماڈرنزم ایک موومنٹ تھی، تحریک تھی، عمومی تحریک تھی، حرکت تھی. کس کی طرف؟ ماڈیفائنگ ٹریڈیشنل بلیفس، یعنی روایتی جو عقائد اور لوگوں کے روایتی عقائد ان میں تغیر، یعنی پورا ریجیکٹ نہ بھی کریں تو ان میں تغیر. مثلا یورپ میں ماڈرنزم آیا تو یورپی لوگوں کے عقائد جو ہے عیسائی تھے، تو روایتی جو عیسائیت ہے اس میں تغیر
جس تحریک سے شروع ہوا اس کو عموماً ماڈرنزم کہتے ہیں عمومی طور پر. اس میں کئی چیزیں ہیں. شروع میں جو ہے وہ جو تغیر آیا وہ عیسائیت کی ہی جدید شکلوں کے ذریعے آیا, مثلا پروٹیسٹنٹزم کے. اس کے بعد یعنی غیر مذہبی یا مذہب مخالف یا سیکولر تحریکوں کے ذریعے آیا, ان کے پرچار کے ذریعے آیا. اس عمومی تغیر کو بھی ماڈرنزم کہتے ہیں. اچھا جی, تو ان معنوں میں اب جو ہے ہم جدیدیت کی ایک عمومی تعریف کر سکتے ہیں. تو اب جو ہے جدیدیت کو یا ماڈرنزم کو اگر سے ہم کیا مراد لیتے ہیں, جو عمومی چیز ہم جدیدیت سے مراد لیتے ہیں وہ ایک تحریک ہے جو یورپ میں شروع ہوئی اور پھر وہاں سے پوری دنیا میں استعمار کے ذریعے پھیلی اور آج تقریباً عالمگیر ہو چکی. ٹھیک ہے, اب اس تحریک کی خاصیت کیا ہے؟ خاصیت یہ ہے جو روایتی مذہب اور تہذیب, اقدار اور رہنے سہنے کے طریقے, زندگی اور موت کے بارے میں رویے اور عقائد, ان کو ان میں تبدیلی کی تحریک ہے. یعنی پرانے طریقوں کی جگہ نئے طریقے. اب یورپ میں پرانے طریقے عیسائیت تھے, دوسرے ممالک میں دوسرے طریقے تھے. ہمارے یہاں وہ پرانے طریقے جو اسلام تھے, تو بنیادی طور پہ عیسائیت میں تبدیلی. یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کو پورا رد کرنا. اب کچھ لوگ تھے جو انہوں نے کہا رد کر دیں, لیکن یہ کہ جو شروع ہوتا ہے وہ تغیر سے. اس لیے مطلب ماڈرنزم میں جو چیز ہے وہ ماڈیفیکیشن بھی ہے, یعنی تبدیلی اور تغیر. تو پرانے طریقوں میں تغیر یا تبدیلی جو ہے اس کی ایک عمومی تحریک تو عیسائیت کی روایتی تشریح و تعبیر میں تغیر, اور مثلا عیسائیت کی ایک نئی تعبیر پیش کر. سمجھے؟ تو یہ بھی ایک اس تحریک کا حصہ ہے, جدید بہت بڑا حصہ. کیونکہ اگر شروع میں کہتے ہیں کہ اور نہ وہ لوگ مطلب جو ہے اتنا آسان ہوتا ہے کہ جو لوگ تغیر کی بات بھی کر رہے ہیں وہ بھی اسی عیسائیت میں پلے پڑے, تو ایک نئی تعبیر پیش کرتے ہیں مثلا عیسائیت کی, یا ایک نئے تعبیر پیش کرتے ہیں اسلام کی. تو اس لیے ہم پھر عیسائی ماڈرنزم, کرسچن ماڈرنزم کی بات کرتے ہیں اور اسلامک ماڈرنزم کی بات. اور جب یہ آ جاتا ہے تو اس کے بعد لوگ جو ہے اس پہ بھی کافی نہیں ہو, کہتے ہیں اس میں بھی تغیر کی ضرورت ہے. اور آخر میں یہ ہو سکتا ہے مطلب جیسا کہ یورپ میں ہوا عیسائیت کو بنیادی طور پہ یا تو لوگوں نے رد کر دیا عیسائیت کو رد کر دیا, سمجھے نا, یا جو ہے عیسائیت کی ایسی تعبیر کی جو پرانی عیسائیت سے اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں تھا. عیسائیت مطلب یہ کہ انسان یا انسانی گروہوں کی خواہشات نفسانی کی ایک آماج گاہ بن گئی, اور عیسائیت کی وہ تعبیر کی گئی جو لوگوں کو مختلف اوقات میں پسند رہی. یا تیسرا پھر لوگوں نے یہ کہ عیسائیت کو بالکل رد ہی کر دیا, اور جو رہ گیا عیسائیت یا تو نام رہ گیا, اور بہت سے لوگوں کے نام بھی وہ پسند نہیں کرتے. تو یہ ساری پاسبلٹیز اور امکانات ہیں جو تصوراتی طور پہ آتے ہیں, اور وہ حقیقت بھی ہوئے ہیں. اور آج جو ہے عیسائیت جو ہے یا تو نام رہ گئی ہے زیادہ تر, یا اس کی ایسی تعبیر ہے جو پرانی عیسائیت سے اس کا صرف ایک نام ہی کا تعلق ہے, یا بہت سے لوگ ہیں وہ عیسائیت سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, اگر ہے یہ تھوڑا بہت ثقافتی طور پہ ہو تو. اور اسی لحاظ سے مطلب یہ کہ اسلام میں مسلمانوں کا اتنا تغیر تو نہیں ہے, لیکن مسلمانوں کے جب جدیدیت کی بات کرتے ہیں تو اسی معنوں میں ہم مسلمانوں کے یہاں بھی جدیدیت کی بات کریں گے, مثلا اس کانٹیکس میں یا اس سیاق میں. اب ظاہر ہے کہ پرانی تہذیب کی اگر بنیاد جو ہے تہذیب کی, عیسائیت کی تو نئی تہذیب بنائیں گے آپ, تو عیسائیت اس کی بنیاد نہیں ہے, اس کی عیسائیت اس کا جز تو ہو سکتی ہے, اس کی بنیاد نہیں ہے. تو اس کی اب بنیاد کیا ہے, وہ اس کی جگہ جو چیز رکھیں گے تو وہ پھر اس کا سوال پیدا ہوگا. تو اس میں پھر انسان پرستی آ گئی, اس میں سیکولرزم آ گیا وغیرہ, سمجھے. تو یہ بنیادی